السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ادارہ تعلیم و آگہی، اور اس کو سمپلی ہم ITA کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ادارہ تعلیم و آگہی بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ایک ایجوکیشنل NGO ہے جو کہ اسکولس کو سپورٹ کرتی ہے، ٹیچرس کو سپورٹ کرتی ہے، ریڈنگ کو سپورٹ کرتی ہے، بچوں کی لرننگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ کیوں سپورٹ کرتی ہے، اس سے پہلے ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 2013 کی ایسر کی رپورٹ ہے۔ ایسر کا نام ہے اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشنل رپورٹ، اور ادارہ تعلیم و آگہی اسی رپورٹ کو پبلش بھی کرتا ہے۔ 2013 میں یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جو نیشن وائڈ ہماری جو لرننگ جو ہمارا اسٹیٹا ہے یا اسٹیٹس ہے وہ کیا رہا۔ پتہ چلا 2013 کے اندر کہ تقریباً 50% ہمارے بچے ایسے ہیں جو گریڈ 5 میں تو موجود ہیں، پر وہ گریڈ 2 کی کتاب کو پڑھنے سے قاصر ہیں، بالخصوص اگر وہ کتاب ان کی اپنی مقامی زبان میں لکھی گئی ہے تو وہ کتاب بھی نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہ موجود کس میں؟ گریڈ 5 میں ہے، پر گریڈ 2 کی کتاب نہیں پڑھ پا رہے۔ اسی طریقے سے ہماری تقریباً 57% اسٹوڈنٹ جو تھے، ان کے سروے کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو گریڈ 5 میں موجود تھے، پر وہ 2 ڈیجٹ ڈویژن نہیں کر سکتے تھے، اور وہ انگریزی زبان میں ایک بیسک سینٹنس نہیں پڑھ سکتے تھے جو کہ دوبارہ گریڈ 2 لیول کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ گریڈ 5 میں ہے پر انگریزی کی گریڈ 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ تو گریڈ 5 میں ہے پر میتھ کے 2 ڈیجٹ نمبر کو ملا کے اس کی ڈویژن نہیں کر سکتے۔ وہ گریڈ 5 میں ہے پر گریڈ 2 میں جو ان کی اپنی لوکل زبان کی کتاب ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ڈیفینیٹلی یہ ڈپریسنگ فگر ہے۔ یہ فگر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ادارہ تعلیم و آگہی میں یہ بتاتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اوور آل کلچر موجود نہیں ہے کہ جو بچوں کو ہماری لرننگ ایشوز ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، ہم اسے ایڈریس کریں، ہم اسے جانیں، ہم انہیں سپورٹ پرووائڈ کریں، ہم انہیں انکریج کریں تاکہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ سکیں، اس میں ان کی سکلز بڑھ سکے، انہیں پڑھنے کے بعد اپنی سیلف ورتھ محسوس ہو سکے، اور وہ یہ جان سکیں کہ پڑھنا ان کی اپنی ویل بینگ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ کلچر ہی ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کمیونٹی میں یہ کلچر ہمیں نظر نہیں آتا جہاں ہم بچوں کو سپورٹ کر سکیں۔ ابھی آپ نے 2013 کی رپورٹ دیکھی، اب 2021 کی رپورٹ کی طرف آ جائیں۔ 2021 ڈیفینیٹلی یہ وہ سال ہے جس سے ایک سال پہلے کرونا تھا اور اسکول بند تھے۔ اب 2021 کی رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 کے اندر گریڈ 3 میں آپ کے 18% بچے تھے جو کہانی پڑھ سکتے تھے، چاہے وہ اردو میں لکھی ہو، پشتو میں، یا ان کی مقامی زبان سندھی میں، لیکن 2021 میں 15% بچے تھے جو کہ پڑھ سکتے تھے وہ کہانی جو ان کی مقامی زبان میں لکھی گئی ہے۔ گریڈ 5 میں دیکھیں تو اس میں بھی ریشو کم ہو جاتا ہے، صرف 55% بچے تھے جو اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے تھے۔ گریڈ 8 میں دیکھیں تو ہمارے پاس 74% بچے ایسے آتے ہیں جو کہ وہ کہانیاں اپنی مقامی زبان میں لکھی ہوئی یا اردو میں لکھی ہوئی پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم میتھ کی اسکل کو دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو یہی ٹرینڈ نظر آئے گا کہ 2021 میں آپ کو گریڈ 3 میں کم بچوں کی تعداد ملے گی جو ارتھمیٹک کی ڈویژن کو سالو کر سکتے ہیں بیسک 2 ڈیجٹ کے ساتھ۔ گریڈ 5 کے لیول میں دیکھیں تو صرف 51% بچے میتھ کے بیسک کوسچنس کو حل کر سکتے ہیں، اور گریڈ 8 میں دیکھیں تو ہمیں 63% ریشو ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیمی نظام جو ہے بنیادی طور پہ وہ کتنا کمزور ہے، اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ بچے جاتے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں، پر جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی مقامی زبان، اپنی چھوٹے گریڈز کی کہانی کی کتابوں کو بھی پڑھنے سے قاصر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی جو ہمیں بہت اہم وجوہات ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ریڈنگ کو لے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اوور آل پچھلی چند صدیوں سے، چند سالوں سے، دہائیوں سے، ڈیکیڈ سے ریڈنگ ہیبٹس نہیں رہی۔ گھروں میں والدین نے بچوں کے لیے کتابیں لینا چھوڑ دی ہیں، اسکول میں ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، لائبریریز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اسپیشلی ہم 1970 اور 1960 میں دیکھیں تو ہمیں سب سے کم پبلشنگ نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ریڈنگ ہیبٹ سب سے کم تھی۔ بنیادی طور پہ اس کے بعد کی جتنی جنریشن ہے، اگر ان کے پاس ریڈنگ کا کوئی مٹیریل اویلیبل ہے تو وہ ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں اور وہ اسی پہ ریلائی کرتے ہیں۔ مین وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ کچھ پیرنٹس تو ایسے ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کہانی کی کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے، پر اس سے بڑی وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین اگر کہانی کی کتابیں خریدنا بھی چاہیں اردو زبان میں تو کہانی کی کتابیں اویلیبل ہی نہیں ہیں بچوں کے لیے، لکھی ہی نہیں جاتی، بنائی ہی نہیں جاتی، اور اس قدر کم اویلیبل ہیں کہ وہ کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہ خریدتے ہی نہیں۔ سو یہ سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ریڈنگ مٹیریل ہی اویلیبل موجود نہیں ہے۔ اب اس کو ہم 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے اس لیے والدین خرید نہیں سکتے۔ دوسرا
والدین خریدنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے پبلشر پبلش نہیں کرتے، آتھر جو ہیں کہانیاں نہیں لکھتے، کیونکہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتا، اس ایفرٹ کا آؤٹ کم انہیں واپس نہیں ملتا. تو یہ دونوں چیزیں ہماری سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. ریڈنگ کیوں ضروری ہے؟ ریڈنگ اس لیے ضروری ہے کہ ریڈنگ سے بچوں کی جو امیجنیشن ہے اور جو کریٹیوٹی ہے اسے تقویت ملتی ہے، اور بچے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں. مختلف جب وہ زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو چیزیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر بچوں کے جذبات اور احساسات کو ایکسپریس کیا جا رہا ہوتا ہے. انہیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ میں ایسے کیوں سوچتا ہوں، یا میری عمر کے بچے ایسے ہی سوچتے ہیں، یا ہمارے کیا خواب ہیں، یا ہم یہ کیا چاہتے ہیں. سو یہی اس کی امیجنیشن کی اور اس کی کریٹیوٹی کی اور لیٹر اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ کی فاؤنڈیشن بچھاتے ہیں. اب آواز بلند کتابوں کا پڑھنا اور آرٹ ورک کرانا اور ریڈنگ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرانا، لائبریریز کا موجود ہونا، کتابوں کا موجود ہونا، ورائٹی آف کتابوں کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی ریڈنگ اسکلس کو ڈیولپ کر سکیں.